حفیظ خوش آمدید کہیں گے، اور سیدھا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی ٹیم کا مسئلہ کیا ہے؟ مڈل آرڈر ہے یا ٹاپ آرڈر ہے؟ دیکھیں، جب اچھی چیزیں نہیں ہوتی تو آپ کو سارے مسئلے ہی نظر آتے ہیں۔ انفارچونیٹلی پاکستان کرکٹ سفر کر رہی ہے اچھی وکٹریز کی۔ پچھلے اگر آپ 1.5-2 سال کا پورا سفر دیکھ لیں تو پاکستان کے کسی بھی بڑے ایونٹ کے اندر پاکستان کی ٹوٹل پرفارمنس ڈکلائن کی طرف ہے۔ کسی بھی بائیلیٹرل سیریز کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ بھی ڈکلائن ہے۔ تو اس میں ذمہ داری تو لینی پڑے گی، اور ذمہ دار سب سے پہلے اگر آپ کسی کو بھی ذمہ دار ٹھہرائیں گے تو میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ جو موسٹ بینیفیشری ہے وہ موسٹ کلپریٹ ہوتا ہے۔ تو اگر موسٹ بینیفیشری کے زون کے اندر آپ پلیئرز کو لے کے آتے ہیں تو پلیئرز اس وقت سب سے بڑے کلپریٹ ہیں۔ ان سے اچھی پرفارمنس نہیں ہو پا رہی، وہ اچھی اپ ٹو دا مارک پرفارمنسز نہیں ڈیلیور کر پا رہے۔ سلیکشن کوئی بھی ہو، کسی کو بھی پاکستان کی ٹیم کے لیے سلیکٹ کر لیا جائے تو اس نے تو پرفارم کرنا ہے۔ انفارچونیٹلی پلیئرز وہ اس لیول کی پرفارمنسز بڑے ایونٹ میں یا بائیلیٹرل سیریز میں نہیں دے پا رہے۔ اس کے بعد اگر آپ جو میں نے بات کی موسٹ بینیفیشری ہونے کی، تو وہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہائر آفیشلز ہیں سب سے زیادہ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی رائٹ پالیسیز نہیں ہیں۔ تو جب کولیکٹیولی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی پرفارمنسز نہیں آ رہی، ایڈمنسٹریشن وائز بھی اور گراؤنڈ کی پرفارمنس وائز بھی، تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ 2 چیزیں ہیں جس کو سدھارنے کے لیے رائٹ پالیسی بنانی پڑے گی اور پلیئرس کو اسٹینڈ آؤٹ پرفارمنسز دینی پڑے گی، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے جو پلیئر ہے وہ سب سے بڑا اسٹیک پاکستان کے نام کے بعد سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر کرکٹ کے لیے، کرکٹ کی کھیل کے اندر وہ پلیئر ہے۔ جب پلیئر اچھا پرفارم کرے گا وہ سٹار بنے گا، وہ ہیرو بنے گا، اس کی عزت ہوگی، اس کو بہت زیادہ لوگ محبت اور پیار دیں گے۔ لیکن جب وہ پرفارم نہیں کرے گا تو سب چیزیں بری لگیں گی۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ پلیئرس کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی۔ پلیئر کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی، لیکن اگر میں حفیظ یہ کہوں کہ جو بنگلہ دیش کے خلاف ہماری پرفارمنس رہی، اس پرفارمنس کے بعد ایک زبان زد عام جو گفتگو تھی کہ بدلاؤ آنا چاہیے، لیکن تسلسل بھی اچھی چیز ہے اور آپ اچانک جو ہے وہ فیصلے نہیں کرتے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو بنگلہ دیش کے خلاف کارکردگی رہی وہ تو میں آگے چل کر آپ سے پوچھوں گا، بٹ جو ٹیم اناؤنس ہوئی ہے آپ مطمئن ہیں اس سے؟ دیکھیں، پہلے تو کوئی بھی ٹیم اس کو پورا حق ہے کہ وہ گرو کرے۔ آپ کسی کو بھی انٹرنیشنل لیول کے اوپر کسی کو بھی ویک نہیں کر سکتے یا نہیں سمجھ سکتے۔ بنگلہ دیش نے جو کامیابی حاصل کی، دے ڈیزرو ٹو ون ان پاکستان، کیونکہ جس طرح کا ان کا مائنڈ سیٹ تھا، جس طرح ان کی باڈی لینگویج تھی، جس طریقے سے انہوں نے اچھی کرکٹ کھیلی، ان کے ڈیسیژنز اچھے تھے، ان کے ٹیم مینجمنٹ نے اچھے ڈیسیژنز لیے۔ انفارچونیٹلی پاکستان از مسنگ دا فارمولا ٹو ون ایٹ ہوم ان پاکستان۔ پاکستان کا وہ ہوم جو یو اے ای تھا، وہاں پہ ہمیں وننگ فارمولا مل چکا تھا۔ اس فارمولا کے اوپر ہم نے کامیابی حاصل کی، ہم نے ٹیسٹ چیمپئن شپ تو نہیں، لیکن جو ٹیسٹ چیمپئن شپ کی میز ہے وہ ہم نے حاصل کی، نمبر 1 ٹیم بنے، کیونکہ ہمارے پاس ایک فارمولا تھا ٹو ون ایٹ ہوم جو کہ یو اے ای تھا۔ جب سے پاکستان کے اندر کرکٹ آئی وہ وننگ فارمولا مسنگ ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ اس کو کیسے ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے۔ جب آپ وہ ڈیولپ نہیں کر پائے پاکستان کے تمام گراؤنڈز کے اندر، آپ کی مختلف قسم کے ادوار میں مختلف قسم کی ہم نے سٹیٹمنٹس تو سنی، لیکن انفارچونیٹلی وہ گراؤنڈ کی کیوریٹر سے لے کے مینجمنٹ سے لے کے وہ وننگ فارمولا سے لے کے وہ کسی بھی جگہ پہ آ کے کنیکٹ نہیں ہو پایا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس سارے سینیریو کو اگر میں دیکھوں تو پاکستان کے اندر نہ جیتنا بہت بڑا کنسرن ہے، لیکن یہ آج سے نہیں ہے، یہ پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ پاکستان اپنی ہوم سیریز نہیں جیت پا رہا کیونکہ ان کے پاس فارمولہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری جو پچز ہیں کس طریقے سے ہم جیت سکتے ہیں۔ جیسے آسٹریلیا کو پتہ ہے، انگلینڈ کو پتہ ہے، انڈیا کو پتہ ہے۔ حفیظ، آج آپ کی موجودگی کا میں فائدہ اس تناظر میں اٹھانا چاہوں گا کہ اس ٹیم کو آپ نے لیڈ کیا ہے ڈریسنگ روم میں چند مہینے پہلے، تو اس ٹیم کو زیادہ بہتر اور ڈکلائن کی وجہ کیا ہے آپ سے بہتر کوئی جانتا نہیں ہے۔ میں کپتان شان مسعود سے شروعات کرنا چاہوں گا۔ شان مسعود کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کرکٹ بورڈ نے ان پر اعتبار کیا، آپ نے ان کے ساتھ ایز اے کیپٹن شروعات کی تھی، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ جب آپ سے پرفارم نہیں ہوتا تو پھر آپ بطور کپتان گراؤنڈ میں اچھے طریقے سے ٹیم کو لڑا بھی نہیں پائیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ لوگ ہمارے یہاں پہ نا انفارچونیٹلی کسی بھی انڈیویجول کو گیم سے بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی کو بھی انڈر ریٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کی
نمائندگی کرنا بہت بڑا اعزاز ہے، اور جب آپ اس کا کپتان بن جاتے ہیں تو وہ نمائندگی بہت چند لوگوں کو ملی ہوئی ہے۔ اب شان مسعود آپ کے کپتان بن جاتے ہیں، پاکستان کرکٹ ٹیم ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی ان کو ملتی ہے، حالانکہ جو میری انفارمیشن ہے بابر اعظم کو ٹیسٹ کی کپتانی کو کنٹینیو کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور وائٹ بال کرکٹ سے انہیں کہا گیا تھا کہ وہ ایگزٹ لے لیں کیونکہ ان کی اپنی پرفارمنسز بہت متاثر۔ آپ موجودہ کرکٹ بورڈ کی بات کر رہے ہیں یا پچھلے کرکٹ بورڈ؟ جی میرا خیال پچھلے کرکٹ بورڈ کی، جب یہ بدلاؤ آیا، میں بدلاؤ کی بات کر رہا ہوں، جب شان مسعود کپتان بنے اور بابر اعظم ورلڈ کپ اور ایشیا کپ کی جو بری پرفارمنس ہوئی تو ان کو ہٹایا گیا، لیکن وہ صرف 2 ٹورنامنٹ کی پرفارمنس نہیں تھی، اس سے پیچھے بھی اگر آپ جائیں تو انفارچونیٹلی یہ مسائل رہے تھے پاکستان کرکٹ کے ساتھ۔ فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہم سب نے قبول کرنا ہے کیونکہ وہ جنہوں نے بھی کیا دے آر رسپانسبل فار دیٹ۔ اب شان مسعود کپتان بنتے ہیں اور ایک مشکل ترین سیریز آسٹریلیا میں، جہاں پہ آج تک پاکستان کی ٹیم اچھا پرفارم نہیں کر سکی یا ٹیسٹ سیریز نہیں جیتی، وہاں پہ یہ جاتے ہیں یہ ٹیم، میں اس کو ایز اے ٹیم ڈائریکٹر جو ہے وہ لیڈ کرتا ہوں۔ ہم وہاں پہنچتے ہیں اور جب میں ٹیلنٹ دیکھتا ہوں پاکستان ٹیم کا تو مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ پاکستان ٹیم آسٹریلیا کو ہرا سکتی ہے۔ اس کے اوپر ہم نے بہت بہتر کرکٹ کھیلی۔ اگر آپ تھوڑا سا ریکال کریں تو میلبرن ٹیسٹ ایک ایسا ٹیسٹ تھا جو پاکستان کو بڑے اچھے طریقے سے جیتنا چاہیے تھا۔ انفارچونیٹلی ہماری مینٹل ایک سٹیٹ ہے جس سے ہم لوگ پریشر کو ہینڈل نہیں کر پائے ایز اے ٹیم، ایز اے پلیئر۔ ہم نے بڑے آسان کیچز چھوڑے۔ اب یہ چیزیں پارٹ آف دا گیم ہے، لیکن اٹ کاسٹ یو ایٹ دا کروشل اسٹیج آف دا گیم کہ جب آپ اچھی کرکٹ نہیں کھیلتے تو وہ آپ کا وہ جو لمحہ جو آپ نے جیتنا ہوتا ہے وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ہم میلبرن ٹیسٹ جیتا ہوا، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم نے وہ لوز کیا۔ پھر جب ہم سڈنی گئے تو سڈنی ٹیسٹ کے اندر اس سے بھی زیادہ فیوریبل کنڈیشن تھی پاکستان کے لیے، کیونکہ وہ ایسی پچ تھی جیسی ہم نے دبئی کے اندر ساری زندگی کرکٹ کھیلی ہے۔ اب جب اس پچ پہ بھی پاکستان ٹیم جیتے ہوئے ایک سچویشن تھی جہاں پہ پھر کیچز چھوڑے ہم نے، تو وہ 2 ایسے میچز تھے جہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پرفارمنس وائز پچھلے کئی ٹور آسٹریلیا کے نکالنے اس ٹیم نے بہت اچھا فائٹ کی، بہت اچھی جیتنے کی پوزیشنز بنائی۔ انفارچونیٹلی ہم نہیں جیتے کیونکہ ٹیم نے مسٹیکس کی۔ آپ بات کر رہے ہیں شان مسعود کی کپتانی کی، تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ جتنے بولڈ سٹیپ شان مسعود نے اس سیریز میں لیے ایز اے کیپٹن، جتنا اس نے خوش دلی کے ساتھ نیو کمرز کو ویلکم کیا، پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹرز کو ویلکم کیا۔ خرم شہزاد یہیں پہ موجود تھا، پاکستان کے سسٹم میں تھا، کوئی اس کو اپنے پاس کھڑا بھی نہیں ہونے دے رہا تھا، تو وہ کیوں آیا اور کیسے پرفارم کر گیا۔ عامر جمال یہیں پہ ہماری آنکھوں کے سامنے پرفارم کر رہا تھا، ہمیں کبھی اس کے اوپر یقین ہی نہیں تھا، جب وہ کھیلتا تو وہ پرفارم کرتا ہے۔ میر حمزہ یہیں ڈومیسٹک کے کرکٹ کے اندر آؤٹ کرتا تھا، سوئنگ کرتا تھا، کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی اس کو مکمل موقع نہیں تھا دے رہا۔ تو یہ وہ پلیئر ہیں جن لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کیا گیا، اور میں کبھی بھی اس کا کریڈٹ نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ کریڈٹ جاتا ہے اس بندے کو جن بندوں نے مل کے ان لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کیا۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا سلیکٹرز، جب انہوں نے آن دا بیسس آف دے گڈ پرفارمنسز ایٹ ڈومیسٹک لیول یہ بات سمجھی کہ ہمیں نئی انڈکشنز کرنی ہیں پاکستان ٹیم میں تاکہ ہم لوگ اپنی بینچ اسٹرینتھ بڑھا سکیں۔ اس کے بعد کپتان جس نے یہ بولڈ ڈیسیژنز لیے کہ مجھے یہ ان پلیئروں کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے حفیظ، کامران غلام کی بات ہو رہی تھی کہ بنگلہ دیش کے خلاف ان کو موقع نہیں مل سکا، چیمپئنز کپ میں بھی انہوں نے 2 سینچریاں لگائیں اسکور بورڈ کے اوپر، لیکن بنگلہ دیش کے خلاف ڈریسنگ روم میں تھے، لیکن اب تو وہ ڈریسنگ روم میں بھی نہیں ہوں گے، ان کو کہا گیا کہ آپ جا کر فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ بہت ناانصافی ہے، کیونکہ جب آپ کا اچھا ٹائم ہوتا ہے تو اس فارم کو کیش کرنا چاہیے، اور یہی چیز آپ اپنے سیزنل ہوم گراؤنڈ پر کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں یہی بات آپ اپنے سیزنل پلیئر کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ گو بیک ٹو دا ڈومیسٹک اینڈ گیٹ یور فارم رائٹ۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے بڑے پلیئر نے یا آپ کے وہ پلیئر جن کو آپ پسند کر رہے ہیں انہوں نے ایچ اینڈ ایوری فیلئر کے بعد آپ اس کو دوبارہ چانس دیں گے، اور وہ بندہ جو اپنے آپ کو بار بار پروو کیے جا رہا ہے بائی گیونگ اے گڈ پرفارمنس ایٹ دا سیم لیول، اس کو ہم لوگ انڈر ریٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو میں ہمیشہ یہ مانتا ہوں کہ آپ اپنے مین پلیئر کو ہمیشہ بیک کرتے ہیں اور اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کی ایکنالجمنٹ کرتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اگر وہ صحیح پرفارم نہیں کر پا رہا تو دیر از آلویز اے اسٹیج جہاں پہ آپ اپنے اس پلیئر کو بھی کہتے ہیں کہ گو بیک ٹو دا ڈومیسٹک اینڈ پرفارم دیر۔